نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور آج لاکھ کروڑ ہزار بار درود السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ لاکھ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر درود و سلام آمینہ کے لال عبداللہ کے لہتے جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو کتنی اہمیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ قیامت تک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے شروع میں فرما دیا الف لام میم۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کی، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی قیامت تک یہ کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے کتابیں بہت سے نبیوں پہ اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری۔ ان کتابوں کو لوگوں نے تبدیل کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ معزز سامعین، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ ساری مخلوق سے زیادہ افضل شخص ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کو چومنا ثواب، قرآن کا پڑھنا شفا، قرآن کا چومنا شفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب کا اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت سے اندھیرے تھے، اللہ نے جب اس کتاب کو نازل فرمایا تو اس کتاب میں حلال و حرام کی تمیز سکھا دی، اس کتاب میں نماز کے بارے میں بتا دیا، اس کتاب نے جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا دیا۔ تو لہٰذا یہ کتاب شفا بھی ہے، کتاب سیرت بھی ہے، کتاب برکت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے۔ گویا کہ یہ کتاب رحمتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب کس پہ نازل کی؟ میرے اور آپ کے پیارے محبوب آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل کر دی۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن اتارنے والا بھی اعلیٰ، جس پر قرآن اترا وہ بھی اعلیٰ، اور جو پڑھنے والا ہے وہ صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔
تو میری معزز سامعین، اللہ رب العزت نے فرما دیا اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان میں کہ یہی قرآن پاک جو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اسی قرآن کو قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو میری بہنوں، جب بندہ مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس آدمی کے پاس جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پاس اس کے سرہانے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ جب فرشتہ اس کی جان نکالنے آتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کے سرہانے کے پاس ایک آدمی بہت ہی حسین و جمیل صورت میں کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کر کہتا ہے، جب گھر والے تجہیز و تقوین کا سامان تیار کرتے ہیں، یعنی کفن وغیرہ کا نہلانے دہلانے کا سامان تیار کرتے ہیں، تو جب اس کو کفن دیا جاتا ہے تو وہ آدمی اس کے سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے، اور پھر جب منکر نکیر کے پاس اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو وہ دو فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، آج میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اس کا ساتھی ہوں، جب تک میں اس کو جنت میں نہ لے کے جاؤں گا تب تک تم لوگ مجھے روک نہیں سکتے، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں تنہائی میں سوال و جواب کرنا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم اپنا کام شروع کرو، سوال و جواب کرو، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو معزز سامعین، آئے سنیں کہ وہ کون سا آدمی ہے۔ وہ آدمی ہے وہ جو بول کر کہے گا، صاحب قرآن یعنی اپنے پڑھنے والے کو کہے گا قرآن پاک کہ اے انسان، اے آدمی، میں وہی قرآن ہوں جس کو تو دن رات جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، میں وہی قرآن ہوں جس کو کبھی تو بلند آواز سے پڑھتا تھا اور کبھی تو آہستہ سے پڑھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھتا ہے اس کو 1000 درجے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو آہستہ سے پڑھتا ہے، جو دیکھ کر اوپر سے قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2000 درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ حافظ قرآن جب انسان زبانی قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کو 1000 درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنے سے ایک تو اللہ رب العزت جو ہے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا قرآن اوپر سے دیکھنے سے پڑھنے سے جو ہے اللہ رب العزت اس کی نگاہ کو تیز کر دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، قرآن کو پڑھنا اور سننا اور دیکھنا اللہ رب العزت نے شفا رکھ دی اس میں۔ سورہ الحمد شریف میں بھی اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں، جو بندہ اس کو کسی بیمار کو پڑھ کے دیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ پورا قرآن پاک شفا ہے۔ سورۃ اخلاص کو جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو تہائی قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو ذر کہ جب تو صبح سویرے اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اگر ایک آیت سیکھ لے قرآن پاک کی تو اللہ تجھے 100 نفلوں کا اجر عطا فرمائے گا، 100 رکعت نفل کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے اللہ اس ایک آیت کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت 10 نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ملا کے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، بلکہ الف کی اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لام کی 10 نیکیاں الگ عطا فرماتا ہے، میم کی الگ نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو کل ملا کر معزز سامعین 30 نیکیاں ہوئی۔ یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے اس کو 100 نوافل رکعات پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو معزز سامعین دیکھیں قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے صحابہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے
ایسے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ پورا دن قرآن پاک پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک وتر رکعت کے اندر جو ہے پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ وہ پورا دن پوری رات قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہیں وہ پوری رات ایک قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رمضان شریف کے مہینے میں پورے 63 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور حضرت امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے وقت تک دن چڑھنے تک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے۔ آج ہم بھول چکے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے ہم نے کیسے اٹھانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی تلقین بھی کریں گے نا تو وہ قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے قبر میں بھی شفاعت بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے قرآن پاک کے کوئی بھی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی فرشتہ۔ یہی قرآن پاک جس کو تم دنیا میں پڑھتے ہو یہ تمہارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن کہے گا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ جب تک تو میرے پڑھنے والے کو اور جس نے اس کو قرآن پڑھنا سکھایا تھا اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت میں تجھ سے جھگڑا کرتا رہوں گا۔ چنانچہ یہ قرآن جو ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور اس کے والدین کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں۔ تو اللہ رب العزت بول کر کہیں گے کہ تم نے تو ایسا کام نہیں کیا تھا لیکن اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم اگر قرآن نہیں پڑھ رہے ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ہمارے ایمان واقعی میں کمزور ہو چکے ہیں؟ وہ صحابہ بھی تھے کہ جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے۔ کیوں نہ ہم آج سے پکا عہد کر لیں کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کی عزت کریں گے۔ آپ یہی سمجھ کے قرآن پاک کھول لیا کریں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ آپ کا جب بھی دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کو تو قرآن پاک کھول لیا کرو، جب بھی دل کرے اللہ رب العزت کی باتیں سننے کو تو قرآن کھول کے سن لیا کریں، وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا اتنا مقام عطا فرمایا اور صاحب قرآن کا بھی اتنا مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ تو گویا کہ اس کو اور اس کے والدین کو قیامت کے دن جنت کا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو آپ دیکھیں اپنی اولاد کو کم از کم اپنی اولاد کو ہی حافظ قرآن بنائیں۔ کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ 10 آدمیوں کو اپنے خاندان میں سے جنت میں لے کر جائے گا، اس کی سفارش 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی صحیح معنی میں تلفظ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔